ہم جب بھی کلام کرتے ہیں تو راہ کی پتھر بھی پھول بن جاتے ہیں۔ تہذیب ایمان نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کچھ کہنے سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ حضور اکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ یا سید رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ برکت کے لیے عرض کرتا ہوں، غوث اعظم بمن بے شر و شام مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد۔ وہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچے کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کوئی کیا جانے وہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ پیرے پیرا میرے میرا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی محبوب لامکانی عبدالقادر جیلانی کے پاس ایک چور آیا اور کہنے لگا، حضور مجھے آپ بیعت کر لیجئے، مجھے آپ اپنا مرید کر لیجئے، میں آپ کے ہاتھ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضور غوث اعظم نے کہا تو ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پھر وہ شخص نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا۔ بڑھانے کے بعد وہ شخص اپنا ہاتھ اپنے طرف کھینچ لی، اور آپ نے جب پوچھا کیا مرید نہیں ہونا ہے؟ اس شخص نے کہا مرید تو ہونا ہے، مگر میرا دو شرط ہے۔ کچھ کیا؟ اس شخص نے کہا میں چوری کرتا ہوں، چوری نہیں چھوڑوں گا، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو آپ نے کہا میں بھی مرید نہیں کروں گا۔ پھر وہ شخص نے کہا حضور ایک گنہگار کی اور صحیح، ایک گنہگار اور صحیح، ایک نادان اور صحیح۔ حضور آپ نے بہت سے چوروں کو اپنے دامان میں جگہ دیا، ایک اور گنہگار صحیح، ایک نادان صحیح۔ آپ نے کہا میں تیرا دو شرط پر راضی نہیں ہوں، پھر بھی میرا ایک شرط ہے۔ کیا شرط حضور؟ آپ مجھے پہلے مرید کر لیجئے۔ آپ کی یا ایک شرط تو کیا، میں ہزاروں شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے کہا کہ تو میرا ایک شرط سنبھال نہیں پائے گا، ہزار شرطوں کا بات کرتا ہے۔ آپ نے کہا اس شخص سے کہ تو جب اذان ہو جائے گا تو اذان دیا کرنا۔ جب وہ شخص حضور غوث اعظم کے ہاتھ سے بیعت ہو جانے کے بعد اپنے گھر چلے گئے، جانے کے بعد جب اذان کی وقت ہوتی تو اذان دیا کرتا، پھر سو جاتا، پھر اذان دے دیتا، پھر سو جاتا۔ ایسے کرتے کرتے ایک دن گئے، 2 دن گئے، 3 دن چلے گئے، 4 دن جب گئے تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ تم کچھ کام دھندہ نہیں کرو گے تو ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ اس شخص نے کہا کہ وہی تو سوچ رہا ہوں کب جاؤں گا کام کرنے کے لیے۔ اس شخص کے عورت نے کہا کہ کچھ چوری کرنے جاؤ۔ اس شخص
کی عورت جانتی تھی کہ اس کی اصلیت جانتی تھی۔ اس شخص نے جب عشاء کی اذان دی، عشاء کی اذان دینے کے بعد سوچا کہ عشاء کے اور فجر کے درمیان بہت ٹائم ملتی ہے، تو کیوں نہ اسی ٹائم میں چوری کیا جائے۔ تو جب وہ شخص اپنا تھیلا لیا اور بغداد شہر میں گیا، جب بغداد شہر چلے گئے، جانے کے بعد ایک محل دکھائی دیا، اس محل کے قریب پیچھے کی طرف گئے، پیچھے کی طرف جا کے گھر کے اندر رسی ڈالی اور گھر کے اندر اتر گئے، اور جب اتر جانے کے بعد اس روم کی طرف گئے جس روم میں خزانہ وغیرہ ہے، سونا چاندی ہیرا جواہرات ہے۔ جانے کے بعد روشنی کی انتظام کی، روشنی کرنے کے بعد جب وہ تو کوئی آم کا پتہ نہیں ہے کہ ٹھوس ٹھوس کر بھر لیا جائے، آنے کے بعد وہ یوں آہستہ اٹھاتا اور آہستہ تھیلے میں رکھتا، اسے کرتے کرتے اس کا حساب کے مطابق جب زیادہ سامان ہو گیا تو وہ اس تھیلے کو اپنے کاندھے میں لیا اور جب جانے لگا، جب گھر کے بیچوں بیچ آیا تو فجر کی اذان کی ٹائم ہو گئی، تو وہ تھیلا وہیں رکھا اور اذان دینا شروع کیا۔ اذان دینا شروع جب کیا تو گھر کے سب لوگ جاگ گئے۔ جاگنے کے بعد سب اسی کی دیکھتا ہے۔ وہ جب اذان ختم کیا تو دیکھ رہا ہے اس کے طرف سب پورے گھر والے دیکھ رہے۔ اس نے سوچا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد چل جائیں گے۔ سب گھر کے لوگ وضو کر کے اپنے روم میں چل جائیں گے۔ جب 2 رکعت نماز، اس نے سوچا کہ یہ سب اپنے روم چل جائیں گے، میں نماز پڑھ کے چل جاؤں گا۔ تو جب اس شخص نے سلام پھیرا تو دیکھ رہا ہے پیچھے پوری قطار لگی ہوئی ہے۔ تو پھر اسی سے ان لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ حضور تکبیر دے دوں؟ اس شخص نے پھر کہا، اس چور نے کہا کہ رکو یار، پھر ایک بار بولا حضور تکبیر دے دوں؟ پھر اس شخص نے کہا ارے یار تم لوگ تو میرے پیچھے ہی پڑے گئے ہو، میں کوئی نمازی نہیں ہوں، میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں، میں تو چور ہوں، میں تو ایک سے شرط لگا کر پھنس گیا ہوں۔ تو غوث اعظم بغداد کی سرزمین میں بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں، اور مریدین سب اس کے غلام پوچھ رہے ہیں حضور آپ کی مسکراہٹ کا وجہ کیا ہے، اس مسکراہٹ کے مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا پھنس گیا۔ پھر آپ کے مریدین نے پوچھا حضور کون پھنس گیا؟ آپ نے کہا جو کل میرے پاس مرید ہونا آیا تھا۔ تو آپ کے مریدین نے پھر کہا کہ حضور وہ تو پھنس گیا، آپ اسے بچا لیجیے۔ آپ نے پھر کہا کہ وہ تو ابھی پھنس گیا ہے، پھر نکل جائے گا۔ جب آپ نے کہا نکل جائیں گے، پھر اس شخص کو کسی نے کہا حضور تکبیر دے دوں؟ سورج نکلنے والی ہے۔ آپ نے اس شخص نے کہا غصے سے ہاں تکبیر دے دو۔ ادھر امام بنا ہے، گھر کے مال چوری کرنے والا، اور تکبیر دینے والا مال کا مالک
تکبیر دے رہا ہے، پھر بھی دل چاہتا ہے اس جماعت میں ہم بھی ہوتے۔ جب 2 رکعت فرض کی نماز پڑھنے کے بعد جانے لگے تو گھر والے ہاتھ پیر چومنے لگے۔ تو اس شخص نے کہا، ارے یار، میں چور ہوں، تم لوگوں کو کیسے وشواس کروں؟ پھر گھر کے مالک نے کہا، اگر آپ چور ہو، کوئی چور اپنے آپ کو چور بتاتا ہے؟ آپ اس شخص نے پھر اس تھیلا کے پاس سے لے کے آیا اور کہنے لگا، اسے کھولو۔ کھولنے کے بعد دیکھا کہ ہیرے زیورات سونا چاندی سے بھرا ہوا ہے۔ اس گھر کے مالک نے کہا، یہ کہاں سے، یہاں کیسے آیا؟ اس شخص نے کہا، اس کو میں نے چوری کیا ہوں۔ پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے تو ہاتھ جوڑ کر کے حضور غوث اعظم سے معافی مانگا اور یوں کہنے لگا کہ وہ غوث اعظم مان گیا، وہ عبد القادر جیلانی مان گیا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے سے یہ لوگ میرا اتنا احترام کر رہے ہیں، اگر میں 5 وقت نماز پڑھوں تو سارا شہر میرا احترام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے بولنے میں، آپ لوگوں کی سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرے رب کائنات۔ زندگی نے دی ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ مسافر ہم بھی ہیں، مسافر تم بھی ہو، پھر کسی موڑ پر ملیں گے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، سدا خوش رہو یہ دعا کر کے چلے۔